ٹک ٹاک کا آغاز ایک دفعہ کا ذکر ہے سے شروع ہونے والی کہانیوں سے مختلف ہے جو ہم اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہ کہانی 3 ایپس سے شروع ہوتی ہے۔ پہلی ایپ Musical.ly ہے جس کا آغاز 2014 میں شنگھائی سے کیا گیا تھا۔ اس ایپ میں امریکی کاروباروں کا بھی گہرا تعلق تھا اور مارکیٹ میں اس کے صارفین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ دوسری ایپ کا نام ڈوئن ہے جسے چینی ٹیکنالوجی کمپنی بائٹ ڈانس نے 2016 میں لانچ کیا۔ اس ایپ نے 1 سال کے قلیل عرصہ میں چین اور تھائی لینڈ میں 100 ملین صارفین کو اپنی طرف راغب کیا۔ بعد ازاں چینی ٹیکنالوجی کمپنی بائٹ ڈانس نے ایک فیصلہ کیا اور یہ ٹک ٹاک نامی ایک مختلف برانڈ کے ساتھ اپنے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے 2018 میں Musical.ly کو بھی خرید کر اپنا حصہ بنا لیا اور یوں ٹک ٹاک کی عالمی سطح تک دائرہ بڑھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، ٹک ٹاک کے مالک 39 سالہ جانگ یمنگ کاروباری شخصیت بننے سے پہلے ایک پروگرامر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک ایپ بنائی جس کا نام بائٹ ڈانس تھا۔ اس ایپ نے جانگ یمنگ کو ارب پتی لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیا تھا۔ بعد ازاں سفر طے کرتے ہوئے اس نے 15 فروری 2019 کو عالمی سطح پر ٹک ٹاک کو لانچ کیا۔ ٹک ٹاک نے 1 سال کے قلیل عرصے میں 1 بلین صارفین کا سنگ میل عبور کر لیا تھا، جسے فیس بک کو عبور کرنے کے لیے 8 سال کا لمبا عرصہ لگا تھا۔ ناظرین، اس وقت ٹک ٹاک کی عالمی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک 36 زبانوں اور 20 سے زیادہ ملکوں میں اپنے قدم جما چکا ہے۔ اس وقت اس کے ٹوٹل اور ایکٹیو صارفین کتنے ہیں، یہ ٹک ٹاک کی پالیسی کے پیش نظر خفیہ رکھا گیا۔ ناظرین، 1 ارب سے زیادہ فالوورز کے ساتھ نوجوانوں میں مقبول ترین ایپس میں شمار ہونے والی ایپ ٹک ٹاک آئے روز تنقید کی زد میں رہتی ہے۔ بھارت نے ٹک ٹاک کو ملکی دفاع، سالمیت اور امن و امان کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے 2020 میں بند کر دیا تھا، اور پاکستان، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش نے ٹک ٹاک کے کنٹینٹ کو اپنے کلچر اور اخلاقیات سے متصادم پایا اور اس ایپ پر پابندیاں لگا دیں۔ بلکہ پاکستان میں 4 بار یہ ایپ بین ہوئی، مگر بعد میں ٹک ٹاک کی مینجمنٹ کی جانب سے اپنے کنٹینٹ کو ریگولیٹ کرنے کی یقین دہانی پر ان تینوں ممالک میں یہ بین ہٹا دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی مغربی ممالک سے بار بار ٹک ٹاک کی پرائیویسی پالیسی اور صارفین کے ڈیٹا تک رسائی کے حوالے سے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں سیکیورٹی سے متعلق امریکی ادارے FBI کے ڈائریکٹر نے مختلف بیانات میں ٹک ٹاک کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم FBI والے ٹک ٹاک ایپ پر قومی سلامتی سے متعلق خدشات رکھتے ہیں۔ ناظرین، امریکن ایجنسی FBI کے خدشات کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کے اپنے آرمی کے سولجرز پر ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی عائد ہے۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایپ کے چائنیز ورژن میں تعلیمی، تعمیری اور سائنسی تجربات پر مبنی ویڈیوز ہوتی ہیں، جبکہ باقی دنیا کے ٹک ٹاک ورژن میں انٹرٹینمنٹ فوکس ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ٹک ٹاک کی شارٹ ویڈیوز کی مقبولیت کے بعد ہی انسٹاگرام ریلیز اور یوٹیوب شارٹس کے لیے جگہ بنائی گئی۔ اس کے علاوہ کنٹینٹ کریئٹرز اس پلیٹ فارم پر پیسے بھی کماتے ہیں، تو ایسے میں اس کمپنی کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے کیا چین کو اس مسابقت سے باہر رکھا جا سکتا ہے؟ کیا متبادل پلیٹ فارم اس مسئلے کا حل ہے؟ اور سب سے بڑا سوال کہ کیا ٹیکنالوجی کے اس دور میں ڈیٹا پرائیویسی کے خطرات سے مکمل طور پر نپٹنا ممکن ہے یا نہیں؟